الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ تمام حاضرین اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید۔ ہمارے آج کا جو پہلا سبق ہے، سبق نمبر 1، لیسن نمبر 1، جس کا نام ہے حروف مفردات۔ حروف مفردات کیا ہوتے ہیں، کسے کہتے ہیں، اور اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے۔ حروف مفردات کے بارے میں ہم ساری باتیں آج آپ کو بتائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے سیشن کے لیے آپ نے اپنی نوٹ بکس اور پین اپنے پاس رکھی ہوگی۔ جو کچھ بھی پوائنٹرز میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ آپ اس کو نوٹ ڈاؤن بھی کریں گے، اور اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ رہتا ہے تو ہمارا جب سیشن ختم ہوگا اور کوشچن آنسر سیشن جب آئے گا اس کے اندر آپ اپنے ڈاؤٹس کو کلیئر بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، میری بات اچھے سے یاد رکھیے کہ یہ آن لائن سیشن ہم نے پیسے کمانے کے لیے نہیں رکھا، بلکہ یہ ہم نے ثواب کی نیت سے شروع کیا ہے، ان حضرات کے لیے، ان مسلمان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنے کسی عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری کے تحت اپنے دینی تعلیم کو کمپلیٹ نہیں کر پائے، تو آج انشاءاللہ اللہ نے ان کو موقع دیا ہے، تو وہ یہ اس سیشن کے ذریعے، ہمارے ریکارڈڈ ویڈیو کے ذریعے یا سیشن کے ذریعے اپنے قرآن شریف کو درست کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں پڑھنا آتا ہے تو وہ انشاءاللہ بیسک سے وہ لوگ اس قرآن شریف کو سیکھیں گے۔ قرآن شریف پڑھنے کے بارے میں تو ویسے قرآن شریف میں کئی مرتبہ اس کی آیتیں آئی ہیں، وعید آئی ہیں، اس کا بیان آیا ہے کہ قرآن شریف کو اس کی ترتیل کے ساتھ پڑھو، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، قرآن کو سمجھ کر پڑھو۔ قرآن کے بارے میں تو کئی ساری باتیں آئی ہیں، لیکن الا ماشاء اللہ ہمارے معاشرے میں ماں باپ اتنے اسمارٹ ہے، اتنے انٹیلیجنٹ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دین کے بارے میں زیادہ بتانا ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ ان کو یہ ہے کہ ہمارا بچہ اچھی سے اچھی کانوینٹ اسکول میں پڑھے، اچھی سے اچھی انگریزی بولے، اچھے سے اچھی ڈیشنگ سٹائل میں رہے، اس کا جو لائف سٹائل ہو وہ پورا کے پورا ویسٹرن کلچر کا ہو، اس کے اندر وہ فخر زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اگر بچہ نمازی ہے، سر پہ ٹوپی پہنتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، کرتا پائجامہ پہنتا ہے، سنت کے مطابق، اور پائجامہ ٹکنے کے اوپر پہنتا ہے، تو وہ لوگ اس کو بڑا آکورڈ سمجھتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، آخرت کی کامیابی ہمارے لیے اصل کامیابی ہے۔ دنیا جو ہے وہ 4 دن کی ہے، دنیا سے ہم کتنا بھی کچھ کما لیں، ساتھ کچھ لے کے جائیں گے نہیں۔ ساتھ اگر ہم کچھ لے کر جائیں گے تو وہ ہمارا آخرت میں ہمارا اعمال ہے۔ تو ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو علم دین کے لیے تھوڑا زیادہ راغب کریں، ان کے دل میں علم دین کی محبت ڈالیں، دین کی، اللہ کے رسول کی، اور دنیا و آخرت کا خوف ان کے دلوں میں پیدا کرے۔ انہیں ایسی باتیں بتائیں کہ جن کے ذریعے وہ جو ہے گناہ سے بچے اور دین کی طرف، اچھے کام کی طرف، نیک کام کی طرف بڑھے۔ انشاءاللہ آپ نے اپنے بچوں پر کچھ سال محنت کر لی، آپ کا بچہ 7 سال 10 سال کا ہوتا ہے، جب تک کہ آپ نے محنت کر لی، پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ خود بخود وہ سارے کام کرے گا جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں، جو کام آپ چاہتے تھے۔ آپ کا بچہ وہ تمام گناہوں سے، برائیوں سے رک جائے گا جس برائی سے آپ اپنے بچے کو روکنا چاہتے تھے، اور آپ کا بچہ نماز کی بھی پابندی کرے گا، انشاءاللہ قرآن بھی پڑھے گا، سب کچھ کرے گا، اگر آپ نے اس کو اس ٹائم پہ صحیح سے کنٹرول کیا تو۔ 10 سال کے پہلے جو ہے سب کچھ کرو۔ ماں باپ کا تھوڑا معاملہ ہمارا الٹا ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی بچہ 2 سے 2.5 سال کا ہوتا ہے تو بڑی بڑی لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں کانوینٹ اسکول کے باہر، تاکہ ان کے بچے کا اچھی اسکول کے اندر ایڈمیشن ہو جائے۔ لیکن جب مدرسے کی بات آتی ہے تو بس یوں ہی کسی بھی مدرسے میں ڈال دیا، اور ان کو بس کرتا پائجامہ پہنایا، سر پہ ٹوپی رکھی، گلے میں بیگ لٹکایا اور بھیج دیا۔ یہاں تک کہ جب بیچارہ بچہ پڑھ کے آتا ہے تو اس سے یہ تک کہ ڈسکس نہیں کرتے کہ تم کو آج مدرسے میں کیا پڑھایا گیا ہے، کیا سکھایا گیا ہے، اس سے اس کا مطلب پتا کہ آپ کو کیا سکھایا گیا، آج آپ نے کیا سیکھا عربی میں، مدرسے میں آج آپ کو کیا بتایا گیا۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے، الا ماشاء اللہ۔ اور اسکول کی بات آتی ہے تو میں پیرنٹس برابر سے میٹنگز کو اٹینڈ کرتے ہیں، پیرنٹس جو ہے ٹھیک طریقے سے، اب ابھی تو واٹس ایپ آ گیا تو واٹس ایپ کے اوپر گروپ کے اندر میسج کرتے ہیں، وائس میسج کرتے ہیں۔ اگر پیرنٹس
ٹیچر کا یا پرنسپل کا نمبر ہو تو ان کو کال کر کے اپڈیٹ لیتے ہیں، اور اوپن ڈے والے دن تو خاص کر کے جا کے پوچھتے ہیں کہ بتائیے مس میرا بچہ کون سے سبجیکٹ میں ویک ہے، تو بتاؤ میں اس کی ایکسٹرا کلاسز لگا دیتی ہوں، میں اس کا کام کر دیتی ہوں۔ تو یہ اللہ ماشاء اللہ ہماری معاشرے کا حال ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا امپورٹنس ہم اس کو دیتے ہیں اتنا ہی امپورٹنس ہم کو دین کو بھی دینا چاہیے اور آخرت کے بھی علم کو دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو کہ علم دین کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔